معاشی ترقی کے دعوے کیا ہیں اور حقائق کیا ہیں، اس بات پر حکومت اور اپوزیشن میں ٹھن چکی ہے۔ تحریک انصاف حکومت ملک میں معاشی ترقی کے دعوے کرتی ہے، شرح ترقی 4% بتاتی ہے، اگلے سال مزید بڑھا کر 5% کرنے کی نوید سناتی ہے، لیکن اپوزیشن یہ تمام دعوے جھٹلا دیتی ہے۔ بلاول بھٹو اس ترقی کو فوٹو شاپ قرار دیتے ہیں، شہباز شریف اس ترقی کو غیر حقیقی قرار دیتے ہیں۔ حکومت کے وزیر توانائی کہتے ہیں پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار سے اپوزیشن بوکھلا گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے تو ایک کیمپین کے طور پر حکومت کے معاشی اقدامات کے خلاف بات کرنا شروع کر دی ہے۔ گزشتہ روز نون لیگی دور کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے تفصیلی پریس کانفرنس کی۔ آج مسلم لیگ نون کی جانب سے پری بجٹ سیمینار منعقد کیا گیا اور تحریک انصاف دور کی معیشت اور معاشی پالیسیز پر 8 اعتراضات کیے گئے۔ ناظرین، نون لیگ نے کہا کہ جب 2018 میں اس کی حکومت ختم ہوئی تب ترقی کی شرح 5.8% تھی اور یہ 16 سال کی بلند ترین سطح تھی۔ 2018 میں جب نون لیگ نے حکومت چھوڑی تو معیشت کا حجم $313 ارب تھا، اب 5.5% کمی سے $296 ارب پر آ چکا ہے۔ 2018 میں پاکستان کی جی ڈی پی $315 ارب تھی، آج وہ $296 ارب ہے۔ 3 سالوں میں ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ $19 ارب کم ہو گئی ہے۔ یہاں کوئی گروتھ نہیں ہے، نیگیٹو گروتھ ہے 3 سال کی۔ یہ پاکستان کی حقیقت ہے، بجائے آگے بڑھنے کے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ناظرین، نون لیگ کا دوسرا اعتراض بے روزگاری اور غربت کے حوالے سے ہے۔ نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ جب 2018 میں اس کی حکومت ختم ہوئی تو ملک میں 35 لاکھ افراد بے روزگار رہ گئے تھے، لیکن تحریک انصاف کے 3 سال میں مزید 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ نون لیگ کے مطابق اس نے اپنے 5 سال میں 2 کروڑ لوگوں کو غربت کے شکنجے سے نکالا، جبکہ تحریک انصاف کے 3 سال میں 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ نون لیگ کا تیسرا اعتراض مہنگائی اور آمدنی سے متعلق ہے۔ پری بجٹ سیمینار میں دعویٰ کیا گیا کہ 3 سال میں غیر ہنرمند افراد کی آمدن 18% کم ہوئی، جبکہ مہنگائی کی شرح جو نون لیگ کی 3.9% پر چھوڑ کر گئی تھی وہ 2019 میں 7%، 2020 میں 11% اور اس سال 9% ہے۔ ان 3 سالوں میں مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ جو ان 3 سالوں میں جو بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، ان 3 سالوں میں سطح غربت سے نیچے کتنے کروڑ انسان پاکستانی اور چلے گئے ہیں۔ نون لیگ کا چوتھا اعتراض قرضوں میں اضافے سے متعلق ہے۔ بتایا گیا کہ موجودہ حکومت نے قومی قرض میں 13,000 ارب روپے کا اضافہ کیا۔ 5واں اعتراض یہ ہے کہ 3 سال میں گردشی قرضے میں 1700 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا۔ گردشی قرضہ اس خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے کہ مالیاتی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ سرکولر ڈیٹ سرکولر نہیں ہوتا، یہ پیور لاس ہے، یہ کہیں سے ریکور نہیں ہوگا، اس کو کسی نہ کسی دن اس ملک نے ادا کرنا ہے۔ 2018 میں سرکولر ڈیٹ 1150 ارب پہ تھا، آج وہ 2150 ارب سے بڑھ چکا ہے، اور اسی شرح پر یہ معاملہ بڑھتا رہا تو یہ اگلے 2 سال میں تقریباً 3000 ارب پہ جا پہنچے گا۔ چھٹے نمبر پر نون لیگ نے یہ اعتراض بھی کیا کہ ٹیکس وصولیوں کی جو شرح وہ اپنے دور میں چھوڑ کر گئی تھی، تحریک انصاف دور میں وہ شرح کم ہوئی۔ پری بجٹ سیمینار میں بتایا گیا کہ نون لیگ نے 5 سال میں ٹیکس وصولیاں 1.9 خرب روپے سے بڑھا کر 3.8 خرب روپے کی، جبکہ تحریک انصاف نے 2019 اور 2020 2 سال ملا کر 3.8 ارب روپے اکٹھے کیے۔ 7ویں نمبر پر نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو میں کمی کی وجہ سے جدید دفاعی ساز و سامان کی فراہمی کی گنجائش تو کٹ چکی ہے۔ نون لیگ کا 8واں اعتراض یہ ہے کہ موجودہ دور حکومت میں مالیاتی خسارہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر رہا۔ دوسری جانب حکومت نے نون لیگ کے تمام اعتراضات اور دعووں کو رد کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے مسلم لیگ نون کے اس دعوے پر بھی سوال اٹھایا ہے کہ وہ معیشت 5.8 پر چھوڑ کر گئے تھے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ شرح نمو بہتر ہو رہی ہے، اگلے سال 5 اور اس سے اگلے سال 6% پر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوسہ شیکاوان نے کہا کہ نون لیگ کو مسئلہ یہ ہے کہ معاشی اشاریے بہتر کیسے ہو گئے۔ اب 4% کی گروتھ ریٹ بھی ہے، اور یہ گروتھ ریٹ آپ دیکھیں کہ پچھلے 5-6 مہینوں میں اس نے ایکسلریٹ کیا، اس کا مطلب یہ گروتھ ریٹ اوپر جا رہی ہے، اور یہ گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں اگلے سال 5%، اس سے اگلے سال 6% کی گروتھ ریٹ ہوگی۔ بجٹ کے اوپر ہمارے پی ایم ایل این کے جو ہیں وہ واویلے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کی پریشانی اس بات پہ ہے کہ معیشت کو یہ حکومت جو ہے بحال کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔